بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین افغانستان سے خبریں آتی رہتی ہیں، کچھ دلچسپ خبریں بھی ہوتی ہیں، بعض خبریں تشویشناک بھی ہوتی ہیں۔ حال ہی میں طالبان کے ایک سینئر رہنما ملا نور الدین ترابی نے اسلامی قوانین کی تشریح کرتے ہوئے بتایا کہ اب دوبارہ سے پھانسیوں کا سلسلہ اور ہاتھ کاٹنے کا سلسلہ شروع کرنے لگے ہیں۔ صرف فرق یہ ہوگا کہ اب پہلے ہم سریعام کاٹا کرتے تھے، ہاتھ اور گردنیں کاٹتے تھے یا پھانسی بھی لگاتے تھے، اب یہ ہوگا کہ ہم ان کو سریعام نہیں کریں گے تاکہ لوگوں میں خوف و ہراس نہ پھیلے۔ یہ قوانین کی تشریح کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو بہتر طریقے سے لے کے آئیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ جو سزائیں ہیں وہ دی جا سکیں ان لوگوں کو جو لوگ جرائم کرتے ہیں یا وہ اسلامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو ان کے ساتھ جو سلوک کیا جائے گا۔ بہرحال یہ ایک خبر تھی جو میں نے آپ کو شیئر کر دی۔ دوسری خبر یہ ہے کہ امریکہ نے طالبان کے لیے یہ ایک نرم گوشہ اختیار کیا ہے کہ طالبان کے ساتھ جو سے آپ کاروبار کریں، چھوٹے پیمانے پہ کاروبار کر سکتے ہیں۔ پاکستان، ایران اور جو دوسرے ملک ہیں ترکمانستان اور یہ جو ساتھ ساتھ جو ممالک ہیں افغانستان کے، وہ تو آلریڈی کاروبار کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی ایک حد تک کر رہے ہیں۔ پاکستان کا کاروبار سب سے زیادہ یہاں سے جا رہے ہیں اور خوراک بھی جاری یہاں سے، اور جو بھی ضروری سامان ہے وہ مہیا کیا جا رہا ہے۔ تو یہ پاکستان نے زور بھی دیا لوگ دوسرے ممالک پہ کہ آپ اس کو تسلیم کریں اور ان کے افغانستان کے ساتھ آپ ڈائلاگ کریں اور ان کے ساتھ کاروبار کریں، نہیں تو پھر وہی کچھ ہوگا جو اس سے پہلے ہوتا رہا ہے کہ وہاں پہ افراتفری رہے گی۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو اس کے نتائج جو سے ہیں وہ پھر ساری دنیا کو بھگتنے پڑتے ہیں۔ تو کئی لوگوں نے اعتراض کیا، خاص طور پہ انڈیا نے کہا کہ دیکھو جی طالبان سے تعلقات بنانے میں پاکستان سے پیش ہے۔ بات یہ ہے کہ پاکستان کا وہ ہمسایہ ملک ہے، اگر پاکستان افغانستان سے تعلقات نہیں بنائے گا، افغانستان میں امن نہیں آئے گا تو اس کا ڈائریکٹ اثر پاکستان کے اوپر آتا ہے، کسی اور ملک پہ نہیں آتا۔ جو بھی نزلہ گرتا ہے، دنیا کا بھی نزلہ گرتا ہے اور افغانستان کے لوگوں کا بھی نزلہ پاکستان پہ گرتا ہے۔ پاکستان ان کو کہتے ہیں نا کہ سونے کا نوالا بھی دیتا رہے، آخر وہ کہہ دیں گے نہیں جی یہ جو ہے نا پاکستان نے سارا کچھ کیا۔ یہ افغانیوں کی عام بات ہے جو افغانستان میں یہاں پہ بھی دیکھتا ہوں کہ افغانستان کے لوگ بھی کہتے ہیں جی آئیے صحیح نہیں کرایا فلانے کے۔ پاکستان اپنی مجبوری کو میں ڈیفنس کرتا ہے اور پاکستان کو وہاں دخل اندازی کرنی پڑتی ہے، نہیں تو انڈیا جب وہاں پہ آیا پاکستان کے جو علاقے بلوچستان کے خاص طور پہ وہاں پہ جو کچھ ہو رہا تھا، جو افراتفری مچی ہوئی تھی، قتل و غارت مچا ہوا تھا، وہ انڈیا کروا رہا تھا۔ ٹی ٹی پی کس نے بنائی ہوئی ہے؟ وہ انڈیا نے بنائی ہوئی ہے۔ تو اسی لیے پاکستان کو مجبوراً افغانستان کے معاملات میں دخل اندازی بھی کرنی پڑتی ہے اور وہاں کے لوگوں کو ڈکٹیٹ بھی کرنا پڑتا ہے جہاں تک ممکن ہو۔ یہ نہیں کہ سب چیزوں میں، جہاں تک ممکن ہو پاکستان کو پیار سے بھی اور ہر طرح سے پاکستان کو ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ آپ یہاں سے وہاں سے ہمارے ملک میں کوئی بھی کارروائی نہیں ہو سکتی، کیونکہ مختلف ایجنسیز نے وہ اڈے بنائے ہوئے تھے، وہ اڈے ختم ہو گئے، شکر الحمدللہ۔ انڈیا کا سب سے بڑا راہ کا اڈا تھا وہاں پہ، وہ ختم ہوا۔ تو پاکستان کو یہ کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے اور وہ پاکستان نے کر لیا ہے۔ ناظرین، یہ مولوی صاحب ہیں، یہ ملا صاحب ہیں، جن کو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ انہوں نے یہ قوانین کے متعلق بتایا کہ یہ جو ان سے ہیں ملا نور الدین ترابی، جنہوں نے یہ ہاتھ کاٹنے اور پھانسی دینے کا سلسلے کو دوبارہ جاری کرنے کے لیے زور دیا ہے، اور وہ یہ اب شروع ہو جائے گا۔ ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے میں اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔ یہ ان کی تصویر ہے جو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور یہ ان کے بہت سینئر جسے کہتے ہیں کہ لیڈر ہیں طالبان کے، اور اب یہ قوانین جو سے ہیں باقاعدہ وہاں پہ ہو جائیں گے۔ کتنے لوگوں کو صحیح سزا ملے گی، کتنے بے گناہوں کے ہاتھ کٹیں گے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ناظرین، ہم دوبارہ آپ سے ملاقات کریں گے اور اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ دنیا میں، پاکستان میں خاص طور پہ افغانستان میں امن ہو، اور امن ہوگا تو لوگ بھی خوشحال ہوں گے۔ ہمارا پروگرام آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ہمیں آپ کی تعاون کا ہمیشہ ہم انتظار کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔